بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا سوال پروگرام کے ساتھ میں ہوں اقرار عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وصال اردو۔ ناظرین محترم، اسلام کی تاریخ شہادتوں سے بھری پڑی ہے اور اسلامی تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو سال بھر کا کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں جس دن کوئی بڑی شخصیت نے جام شہادت نوش نہ کیا ہو۔ محرم الحرام شہادتوں کی ایک داستان اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے اور خصوصی طور پہ یکم محرم الحرام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت اور 10 محرم الحرام سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ محرم الحرام میں خطبہ، واعظین، ذاکرین اپنے اپنے انداز میں فلسفہ شہادت بیان کرتے ہیں۔ شہادت کے بارے میں مختلف لوگوں کے مختلف انداز میں مختلف اقوال ہیں۔ آج فلسفہ شہادت پہ اسلام کا نقطہ نظر ہم پیش کریں گے اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے روشن کردار پہ گفتگو کریں گے۔ گفتگو کے لیے آج فون کال پہ ہمیں جوائن کریں گے محترم جناب مولانا ریاض جھنگوی صاحب، محترم جناب مولانا ربنواز حنفی صاحب اور محترم جناب مفتی مجیب الرحمان صاحب، اور ہمارے اسٹوڈیو مہمان ہوں گے آج محترم جناب سید تجمل اسلام گیلانی صاحب۔ تو سب سے پہلے میں اپنے معزز مہمان سید تجمل اسلام گیلانی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور اپنی گفتگو کا آغاز سید تجمل حسین گیلانی صاحب سے کریں گے۔ مولانا میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں۔ بہت شکریہ۔ فلسفہ شہادت اسلام کا اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا روشن کردار ایک بڑا عام فہم سا ایک موضوع ہے اور اس پہ مختلف حلقوں میں گفتگو کی جاتی ہے۔ بنیادی طور پہ ہم میرے خیال میں اسلام کے فلسفہ شہادت پہ گفتگو کر لیتے ہیں، اس کے بعد سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پہ روشنی ڈالیں گے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں، اسلام کا اصل فلسفہ شہادت ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور وصال اردو کا شکر گزار ہوں کہ مجھے اس اہم موقع پہ اور اس اہم موضوع پہ بات کرنے کا آپ حضرات نے موقع دیا۔ اسلامی تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو اسلامی تاریخ شہادتوں سے بھری پڑی ہے۔ شہادت کیا ہے؟ ایک مرتبہ ملنے والی جان کو اپنی مرضی سے اپنے خالق کے سپرد کر دینا، یہ شہادت کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر ہم شہادت کے فلسفے کو دیکھیں کہ اس کے پیچھے کیا ہے اور اس سے کیا ہمیں ملتا ہے، تو آپ قوموں کی تاریخ اگر دیکھیں تو اس قوم نے ہمیشہ ترقی کی ہے کہ جس قوم نے ہر موقع پہ قربانی کو سمجھا ہے اور جس چیز کی قربانی کی ضرورت پڑی ہے اسے پیش کر دیا۔ بہت اچھا۔ اور اگر آپ قوموں کی تاریخ میں ترقی یافتہ قوموں کو دیکھیں جنہوں نے اٹھتے ہی عروج حاصل کیا اور پوری دنیا پہ اپنا دبدبہ قائم کیا، تو ان میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ پوری تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ اس کی کیا بنیادی وجوہات ہو سکتی؟ اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب بھی کسی قوم کے پاس جاتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنیادی تعلیمات تھی انہیں بیان کرنے کے بعد جب مارکہ کارزار میں اترنے لگتے تھے تو اس قوم کو یہ کہتے تھے کہ یہ جان لو تمہارا مقابلہ ایک ایسی قوم سے ہے جتنا تم زندگی سے پیار کرتے ہو اتنا ہی وہ قوم موت سے پیار کرتی ہے۔ بہت اچھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کا جو فلسفہ حدیث پاک کے اندر سمجھایا وہ کیا ہے کہ اے میرے صحابہ، ایک وقت آئے گا دنیا تم پہ ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حیران ہو کے پوچھا کہ 313 اگر 1000 کو شکست دے سکتے ہیں تو کیا اس وقت ہم اس سے بھی کم ہو جائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تو اس وقت تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے۔ تو صحابہ نے حیران ہو کے پوچھا کہ اللہ کے محبوب پھر یہ بتائیں کہ کیا ہوگا، وجہ کیا ہوگی؟ تو آپ کے اس جملے سے ہمیں شہادت کا فلسفہ پتہ چلتا ہے کہ تم میں ایک بیماری پیدا ہو جائے گی۔ وہ بیماری کیا ہے؟ الوہن۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی وضاحت فرما دیں وہن کیا ہے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. بہت اگر ہم اس کا مفہوم مخالف دیکھیں، جی جب تم موت سے محبت کرو گے جی اور دنیا تمہارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھے گی جی تو کوئی تمہاری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا. بے شک. اور جب تم اس کے برعکس ہو جاؤ گے، دنیا جی کی محبت آ جائے گی اور موت سے نفرت پیدا ہو جائے گی، تو پھر دنیا تم پہ بھوکوں کی طرح ٹوٹ پڑے گی اور تمہیں ایسے خالی کر دے گی جیسے دسترخوان سے بھوکے کھانے کو خالی کر دیتے. بالکل ایسے. اگر ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں جی تو قرآن مجید کی ابتدا سورۃ الفاتحہ سے ہوتی ہے. جی آخر میں ہمیں دو گروہوں کا تذکرہ ملتا ہے، جی منعم علیہم، جی ہاں. مغضوب علیہم، انعام یافتہ اور اللہ کے مغضوب بندے، جی ہاں، جن پہ اللہ کے ناپسندیدہ بندے. یہ جو انعام یافتہ ہیں تو سورہ نساء کے اندر ہمیں اس کی وضاحت ملتی ہے. انعام یافتہ کون ہیں؟ تو چار گروہ ہمیں انعام یافتہ ملتے ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جی علماء اس کی وضاحت میں یہ لکھتے ہیں کہ جو پہلے دو گروہ ہیں نبیین اور صدیقین، جی یہ اللہ کی عطا ہے. یہ اپنی محنت سے کوئی نہ نبی بن سکتا ہے اور نہ صدیق بن سکتا ہے. صدیق بھی اللہ کا انتخاب ہے اور نبی بھی اللہ کا انتخاب ہے. اور جو دوسرے دو گروہ ہیں شہداء اور صالحین، یہ کسبی ہے، کسبی ہیں. جو بھی محنت کرے گا اسے یہ ملیں گے. جی ہاں. اب یہ تیسرا گروہ ہے اور دنیا میں کبھی بھی کوئی اوپر والا نیچے والے طبقے کی خواہش نہیں کرتا. بالکل. اوپر جا کے کوئی نیچے آنا پسند نہیں کرتا. لیکن شہادت اسلام کے اندر ایک اتنی میٹھی چیز ہے کہ نبی جو پہلے درجے پہ ہے وہ تمنا کرتے ہیں لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہ میری تمنا یہ ہے کہ اللہ کے رستے میں مجھے شہید کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے. یعنی بار بار شہادت کی تمنا کرتے ہیں. جی جی جی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی تعلیمات کو اگر آپ صحابہ کرام کے اندر دیکھیں جی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ہی عجیب تمنا کی. تمنا بڑی عجیب ہے. موت مدینے کی مانگی لیکن ساتھ شہادت کی مانگی. اور اس وقت مانگی جب مدینہ دنیا میں سب سے پرامن ترین شہر تھا. بالکل دنیا میں سب سے پرامن تھا، لیکن شہادت کی تمنا اتنی سچی تھی. جب کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے تو چاند کو دیکھا، کہا عمر تیری مثال بھی اس چاند کی سی ہے. یہ گھٹتے اتنا سا رہ گیا ہے. عمر تو بھی اب بڑھاپے کے سٹیج پہ پہنچ گیا ہے کہ اب تو نے اللہ کے پاس تو جانا ہے. تو اللہ سے وہیں پہ دعا مانگی، یا اللہ مجھے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک و موتی فی بلد حبیبک. یا اللہ میں تیرے رستے کی شہادت بھی مانگتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے، میں وہاں شہید ہونا چاہتا ہوں جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم علام فرما رہے. اور اگر آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا دیکھیں، پسندیدہ جملہ جو آپ نے اپنی انگوٹھی کے اوپر بطور مہر کے ثبت کیا ہوا تھا، وہ کیا تھا؟ اللہم احینی سعیدا و امتنی شہیدا. یا اللہ سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت. اور جب وقت شہادت آیا تو دنیا نے کہا کہ عثمان کمپرومائز کر لو، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن تک اس لیلہ شہادت کی تمنا میں اپنے گھر محصور رہے. پانی کا ایک قطرہ آپ تک نہیں پہنچ سکا. جا سکتا تھا، چند بول دیتے، جی بالکل، کچھ شرائط مان لیتے، سب کچھ ہو جاتا. لیکن کسی نے کہا کہ آپ تھوڑا سا لچک کا مظاہرہ کریں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، لیکن اس سے پہلے مجھے زندگی میں ایک نصیحت کی تھی، عثمان اللہ تجھے شہادت کی قمیص پہنائے گا. مولانا یہاں ہمارے ساتھ اس وقت مولانا ریاض جھنگوی صاحب کال پہ موجود ہیں، انہیں لے لیتے ہیں اور اپنی بات کو یہیں سے پھر جاری رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا ریاض جھنگوی صاحب، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں فلسفہ شہادت اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا روشن کردار. فلسفہ شہادت پہ بھی ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے مولانا سید تجمل اسلام گیلانی صاحب. آپ کیا کہتے ہیں مختصر الفاظ میں اسلام کا فلسفہ شہادت ہے کیا؟ سب سے پہلے سر میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں. آپ حضرات نے عزت افزائی فرمائی اور اس بڑے اہم عنوان پر گفتگو کا شرف عنایت فرمایا. جزاک اللہ.
فلسفہ شہادت اگر مختصر لفظوں میں کہا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اپنی محبوب چیز کو محبوب نظریے پر قربان کرنے کا نام ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اس دنیا کے اندر انسان کو اپنا عقیدہ سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے جی، اور عقائد کی دنیا میں بھی ایک وسیع صحرا ہے۔ جی، جس آدمی کو اللہ کریم نے دانائی، فہم، فراست اور سمجھ عطا فرمائی ہے تو وہ یہ جانتا ہے کہ انبیاء کی تعلیمات اور اللہ رب العالمین کی طرف سے حاصل ہونے والے جو نظریات ہیں دراصل انسان کی عزت افزائی کا اس سے بہترین راستہ اور کوئی نہیں ہے۔ بے شک۔ اور پھر انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کے دین کے اندر رکھ دیا گیا ہے، اور پھر یہ ایک واضح اور کھلا ہوا اعلان اللہ کریم نے فرما دیا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ بے شک۔ جب اللہ کی طرف سے ایک ہدایت نامہ کسی کو مل گیا تو اس سے بڑھ کر دنیا کی اور کوئی شے انسان کو جسے سمجھ دی گئی ہو، جسے فہم دی گئی ہو، اس کو محبوب نہیں ہو سکتی۔ بے شک۔ اور جب نظریہ اسلام کا نظریہ سب سے محبوب ہے تو جی، اس محبوب چیز پر تو محبوب چیز کا قربان کرنا ہی عقل انصاف کا تقاضا ہے، اور اللہ کا دین یہ بھی یہی تقاضا کرتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ محبوب چیز کے لیے محبوب چیزوں کو قربان کیا جاتا ہے، اور فلسفہ شہادت اگر مختصر لفظوں میں لایا جائے تو بس یہی کہا جا سکتا ہے دین سب سے زیادہ محبوب ہے، اور دین والوں نے اس دین پر اپنی سب سے زیادہ محبوب چیز جسے جان کہا جاتا ہے انہوں نے قربان کیا، جی، اور بڑی وسعت ظرفی کے ساتھ۔ اس میں ذرا برابر بھی انہوں نے کوئی کمی کوتاہی نہیں کی ہے۔ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صحرائے عرب سے نکلنے والی نظریے کی وہ تحریک جسے اللہ نے تقدس کی چادر پہنائی تھی جی، اور جسے اللہ نے عظمتوں کی معراج عطا فرمائی تھی، پھر وہ صحرائے عرب سے نکل کر مشرق اور مغرب اور شمال سے جنوب تک پوری دنیا کے اندر پھیلی ہے۔ جی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی جو زندگی کا کامیاب ترین رخ ہے، جی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کا جو ان کے اوپر نمایاں اثر ہے وہ یہی ہے کہ ان لوگوں نے جان مال تو دیا ہی، زندگی تو دی ہی، اپنے اوقات تو خرچ کیے ہی، جان حتیٰ کہ اپنی اولاد اور اپنا کنبہ اور خاندان قربان کرنا بھی وہ اپنے لیے عزت اور سعادت سمجھتے تھے۔ پھر یہی فنا فی اللہ کی جو طے تھی اسی کے اندر اللہ نے ان کو ایسی بقا عطا فرمائی اور ایسی زندگی عطا فرمائی کہ آج صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی عزت اور ان کی جو قدر ہے، منزلت ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، وہ ہر مسلمان کے دل کے اندر اترا ہوا ہے، اور بلکہ یوں کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ اگر صحابہ کرام کو ایمان کی صحرا سے نکال دیا جائے تو پیچھے کفر کے سوا کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ بے شک مولانا یہ بتائیے گا کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پورے گھرانے سمیت جام شہادت نوش کیا۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے چند روشن پہلو کیا تھے؟ جزاک اللہ، یہ بڑا خوبصورت سوال آپ کی طرف سے ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب فلسفہ شہادت جی اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کا کردار جمع کر لی جائے تو ان دونوں چیزوں کو ملانے سے ایک نئی چیز جو معلوم ہوگی وہ یہ ہے کہ بہت سارے سرپستہ راز یا یوں کہیے کہ مسلمانوں کی صفوں کے اندر بہت سارے یہودیوں کے، کافروں کے چھپے ہوئے جو جاسوس تھے جو کسی شکل میں پہچانے نہیں جا رہے تھے، اس شہادت کا اور اس روشن کردار کا سب سے نمایاں پہلو تو یہ ہے کہ انہوں نے اس قربانی کے ذریعے سے ان چھپے ہوئے اسلام کے دشمنوں کو نمایاں کر دیا، اور ان کے چہروں کے اوپر جو تکیے والی بہت موٹی ساری چادر پڑی ہوئی تھی وہ انہوں نے اپنی اس قربانی کے ذریعے سے اتار دی ہے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ اتنی وسیع و عریض قربانی دی گئی ہے اور اتنا بڑا، یعنی انہوں نے مطلب قربانی کا اتنا بڑا ایک گویا کہ دریا عبور کیا ہے، قربانی ایسی کہ صرف اپنی ذات کی نہیں، صرف اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کی نہیں، صرف اپنے دوست احباب کی نہیں، صرف اپنے رشتہ دار
اور اپنی اولاد کی نہیں بلکہ حیران ہو جاتا ہے اس وقت آدمی جب یہ دیکھتا ہے کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں وہ ایک معصوم بچہ ہے علی جو ابھی دودھ پیتا ہے، اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خون قربان کر کے یہ دنیا والوں کو بتایا ہے کہ جب تک اس حد تک قربانی نہ دی جائے تو اسلام کے اندر جو چھپے ہوئے وہ دشمن ہیں ان کا چہرہ پوری طرح سے نمایاں نہیں ہوتا اور پوری طرح سے ان کو واضح نہیں کیا جا سکتا۔ بلکہ اس سے بڑھ کر ایک اور دوسری بات میں آج یہ کرنا چاہوں گا کہ نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو یہ قربانی ہے، اس کے ذریعے سے ایک اور بہت بہترین خوبصورت سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی قربانی کے ذریعے سے ضمیر کی قیمت بتائی ہے کہ ضمیر کی قیمت کیا ہوتی ہے، ضمیر کس کو کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا، حتیٰ کہ دودھ پیتا بچہ بھی قربان کر دیا، لیکن ضمیر کو قربان نہیں کیا۔ مولانا آپ نے شرائط پیش کی ہیں وہ قبول نہیں کی گئی، اور ابن زیاد کے ساتھ شیمر جو بیٹھا تھا اس نے قبول نہیں ہونے دی، بلکہ انہوں نے کہا کہ بھئی ابن زیاد کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا پڑے گا، ان کے ہاتھ میں بیعت کرنا پڑے گی۔ تو نواسہ رسول کے ضمیر نے اس بات کو برداشت ہی نہیں کیا کہ ایسا شخص جو اسلام میں چھپے ہوئے کافروں کے جاسوسوں کے ساتھ ملا ہوا ہو، میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دوں، میرا ضمیر اس کی اجازت نہیں دیتا۔ انہوں نے اپنا کنبہ قربان کر دیا، ضمیر قربان نہیں کیا۔ مولانا یہ بتائیے گا، آپ نے فرمایا ہے کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عظیم قربانی پیش کی اور بہت سارے چہروں پہ ایک چادر پڑی ہوئی تھی جسے ہٹا دیا۔ یہ لوگ کون تھے جو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں بالواسطہ یا بلا واسطہ ملوث ہیں؟ حسب یہ تو بالکل کھلی ہوئی سی بات ہے، اور بالکل اس میں میرے خیال میں کوئی دو رائے کسی طرف سے بھی نہیں آئی ہے۔ وہ طبقہ اپنے نام سے اور اپنے کام سے اس وقت سے لے کے آج تک پہچانا جا رہا ہے۔ جن لوگوں نے خط لکھ کر بلایا تھا انہوں نے اپنا تعارفی نام بھی اس خط کے ان خطوں کے اندر لکھ دیا تھا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں خط ان کے سامنے بھی پیش کر دیے تھے، ان کے نام بھی بتا دیے تھے کہ وہ فلاں بن فلاں جو قاتلوں میں کھڑا ہوا تھا، قاتلوں کی سب میں جو طبقہ کھڑا ہوا تھا انہیں کو وہ خاطب کے فرما رہے تھے نا، اور فلاں بن فلاں تو نے مجھے خط لکھ کے نہیں بلایا، اور فلاں بن فلاں تو نے مجھے خط لکھ کر نہیں بلایا۔ تو خط لکھنے والا جو طبقہ تھا وہی میدان قتال میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں کھڑا تھا، اور خط لکھنے والوں نے اپنا نام اپنا تعارف اپنے خط کے ساتھ واضح لفظوں میں لکھا ہے۔ شیعہ نے علی کا لفظ استعمال کیا ہے، اور وہ ایسا ہے کہ اس میں تو میرے خیال ہے دو رائے نہیں ہے، یہ تو دنیا کی مسلم غیر مسلم تمام تاریخوں کے اندر لکھا ہوا موجود ہے، وہ تو لوگ بالکل نمایاں ہیں۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ آج تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ اسی طرح ہے جس طرح اس وقت انہوں نے حضرت حسین کو اپنے نرخے میں لے لیا تھا، شکنجے میں لے لیا تھا اور چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، اس وقت سے لے کر آج تک صورتحال یہی ہے۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو گھیرے میں لے کر ان کے اوپر ظلم کیا، اور آج ان کے نام کو اور ان کی جو ان کا گویا ان کی محبت کا دعویٰ ہے اس کو انہوں نے سمیٹا ہوا ہے، چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ جس طرح اس وقت ظلم کر رہے تھے آج بھی اسی طرح کا ظلم ہو رہا ہے۔ تو صورتحال یہ چل رہی ہے۔ تو اصل میں یہاں پر ایک بات جو مزید آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا جو بہت عام ہے اور میرے خیال میں اس وقت اس کی وضاحت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضمیر قربان نہیں کیا، اپنا خاندان قربان کر دیا۔ اس میں ایک بہت اہم سبق ہے جو امت کو دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس خاندان کے رگ ریشہ میں یہ بات پڑی ہوئی ہے کہ وہ ضمیر کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاتے، جب بھی وہ کوئی قدم اٹھاتے ہیں ان کے ضمیر کی آواز ہوتا ہے، ان کے دل کی آواز ہوتا ہے، تبھی وہ قدم اٹھاتے ہیں۔ جب یہ حقیقت ہمیں سمجھ آ جاتی ہے تو اس سے ایک اور پہلو بہت نمایاں ہو کر ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا معاملہ ہو یا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا، یا حضرت عثمان اور حضرت امیر معاویہ ان حضرات کی خلافت کا، تو وہ معاملہ ان کے ہاتھ میں ہاتھ رکھنے والے لوگ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر حضرت حسین نے پورا خاندان قربان کیا ہے،
لیکن ضمیر قربان نہیں کیا. اگر بالکل ضمیر کے خلاف ہوتا وہاں پر بیعت کرنے کا معاملہ تو وہ لوگ بھی کبھی بیعت نہ کرتے. شہادت میں مولانا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت حضرات خلفائے الراشدین کے ہاتھ پہ یقیناً ان کے ضمیر کی آواز تھی. بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. شکریہ. مولانا ریاض ہنگوی صاحب مختصر وقت میں میرے خیال میں بہت کچھ کہہ گئے اور بہت کچھ کہنا بھی چاہتے ہیں. ہمارے پاس پھر نیکسٹ کالر کا ٹائم ہو جاتا ہے، اس لیے ہم زیادہ دیر نہیں لے سکتے. آپ اپنی بات فلسفہ شہادت پہ کر رہے تھے، میرے خیال میں اس کو ہم جتنا کلوز ہو سکے تاکہ ہم سیدنا حسین ابن علی کی زندگی. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے لیے 40 دن تک بھوکے پیاسے بیٹھے رہے جی. اور پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا کہ عثمان، اللہ تعالیٰ تجھے خلافت کی قمیص پہنائے گا، کچھ لوگ اسے آ کے اتروانا چاہیں گے. عثمان یاد رکھنا، جان دے دینا لیکن خلافت کی یہ قمیص نہیں اتارنا. میں اپنے نبی کے اس فرمان کو سینے سے لگائے ہوئے بیٹھا ہوں، اور آج ہی خواب میں اللہ کے نبی نے مجھے فرما دیا ہے کہ عثمان تو 40 دن سے روزے میں ہے اور میں تیری افطاری کا جنت میں انتظام کیے ہوئے بیٹھا ہوں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مظلومانہ انداز سے شہادت کو اپنے سینے سے لگایا، اور قیامت تک کے لیے اور قیامت کے بعد کے لیے حضرت عثمان کا نام امر ہو گیا. اسی طرح اگر آپ خاندان نبوت کو دیکھیں، ہم خاندان نبوت کی طرف آتے ہیں. حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے تو چچا بھتیجا کا رشتہ تھا، لیکن اس سے بہت کم لوگ واقف ہیں کہ حضرت حمزہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیارے دوستوں کی طرح بھی تھے. کیوں؟ اور غالباً رضائی بھائی تھے. یہ رضاعت کی جو رشتہ داری تھی یہ باہم دوستی اور بڑا محبت کا رشتہ تھا، بالکل سگے بھائیوں کی طرح تھے. اور پھر عمر میں بھی بہت تھوڑا فرق تھا. بلکہ اگر زیادہ ڈیٹیل میں نہ جائیں تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا بھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جہل نے گستاخی کی تو جا کے ابو جہل کا سر پھاڑ دیا اور اسلام کا اعلان کر دیا. جی بالکل اپنے بھتیجے کی محبت میں. تو یہ جو تعلق تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے پیارے چچا کو اللہ نے وہ چیز عطا فرمائی جس کی تمنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے. اور پھر اس کے بعد اگر ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کے لیے مدینہ سے بلایا اور کربلا آپ پہنچ گئے. جو باقی ساری تفصیل ہے وہ مولانا نے بیان کر دی. لیکن یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں، اللہ نے اپنے نبی کی کسی دعا کو رد نہیں کیا. بے شک اللہ نے اپنے نبی کی کسی چاہت کو مسترد نہیں کیا. تو لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی. اور دنیا میں اصول ہے کہ آپ ایک چیز کی تمنا میں لگے ہوئے ہیں، آپ کو نہیں ملتی، آپ کے کسی پیارے کو مل جاتی ہے، آپ کو سکون ہو جاتا ہے، چلو مجھے نہیں ملی اسے ملی، سمجھو مجھے مل گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چاہت اور اس خواہش کو پورا کیا، اور اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس کا انتخاب کیا کہ جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر بٹھاتے تھے اور پھر کمرے کے اندر ہاتھوں اور گھٹنوں پہ گھوما کرتے تھے اور پوچھا کرتے تھے میرے لخت جگر یہ بتا تیری سواری کیسی ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں چوما کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس گلی سے گزرتے جہاں حسنین کریمین رہتے تھے، اگر کوئی رو رہا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے تھے اور رک کے دروازہ کھٹکھٹاتے اور کہتے کہ بیٹی اے میرے جگر کے ٹکڑے فاطمہ، حسین کو اور حسن کو نہ رلایا کر، جب یہ روتے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھتا ہے. یہ تو آپ کی شان ہے اور اس میں جتنا کہا جائے کم ہے. لیکن بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لاڈلے نواسے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت دی، اور گویا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو دی اور یہاں پہ پوری کی. اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جس طرح مولانا نے فرمایا بڑے پردے چاک کر گئی. بے شک یہ سب سے بڑی بات ہے. اور وہ پردے کیا ہے وہ میں 3 لفظوں میں آپ کو بتاؤں. حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت سے پہلے 3 بد دعائیں کی تھی اور کہا تھا کہ اللہ میں تو تیرے پاس آ رہا ہوں، مجھے شہادت سے کوئی فکر نہیں ہے، یہ تو آنی جانی چیز ہے، دنیا اس میں آیا بندہ اچھے طریقے سے چلا گیا اور کیا چاہیے. لیکن ان لوگوں نے میرے ساتھ بدعہدی کی ہے، انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے، مجھے یہاں اس ریگستان میں اس صحرا میں بلا کے یا اللہ ان کے حق میں 3 بد دعائیں کرتا ہوں. اور ان 3 بد دعاؤں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھی آشکار ہوتی ہے کہ آپ کی زندگی اور آپ کے فضائل کیا تھے.
حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اللہ انہوں نے مجھے قرآن سے دور کیا، میرے قاتلین کو قرآن سے دور کر دے۔ اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بددعا کیوں کی؟ روایات میں آتا ہے کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن سے اتنا پیار تھا کہ روزانہ ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ دوسری بددعا یہ کی اللہ انہوں نے مجھے میرے نانا کے مدینے سے دور کیا، اللہ تو انہیں میرے نانا کے مدینے سے دور کر دے۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری بددعا یہ فرمائی کہ اللہ انہوں نے مجھے مسجد سے دور کیا کہ مجھے کربلا کے ان سنگریزوں پہ تیرا سجدہ ادا کرنا پڑا، اللہ میری ان کے حق میں بددعا یہ ہے کہ ان سے مسجدیں چھین لے، انہیں مسجدوں سے دور کر دے۔ اور حضرت حسین کی اس بددعا کے پیچھے بھی فلسفہ کیا ہے کہ روزانہ حضرت حسین بن علی ایک قرآن کے ساتھ ساتھ 1000 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے۔ یہ آپ کی شان اور یہ آپ کی عظمت ہے۔ اور پھر حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کا جو مقصد تھا وہ اپنے اہل و عیال کو جو آخری نصیحت کی، وصیت کی، اس نصیحت اور وصیت میں وہ سارا سمجھا دیا۔ ساری رات آہوزاری کی، صبح اپنے بچوں کو مستورات کو جمع کیا اور کہا دیکھو یہ آخری رات ہے، پھر ملاقات نانا جان کے پاس حوض کوثر پہ ہونی ہے، ایک بات میری یاد رکھنا، میں نے دنیا سے چلے جانا ہے، تم نے مجھے میرے بعد واویلا نہیں کرنا، میرے بعد اپنے چہروں کو نہیں پیٹنا، میرے بعد اپنے گریبان چاک نہیں کرنا، اس لیے کہ میں نے اپنے پیارے نانا سے سنا ہے لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جس نے جاہلیت کی اس رسم کو نہیں چھوڑا کہ جیسے زمانہ جاہلیت میں مرتا کوئی تھا اور پیسے دے کے رونے کے لیے کوئی آ جاتا تھا۔ جی بالکل۔ تو حضرت حسین سمجھتے تھے کہ آگے کیا ہونا ہے، تو حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی سے منع کر دیا کہ نہ چہرہ پیٹنا ہے، نہ بال نوچنے ہیں، نہ گریبان چاک کرنا ہے، اور نہ ہی اپنے سینے کو پیٹنا ہے، نہ ہی کوئی اس طرح کی چیز کرنی ہے کہ جس سے میرے نانا کے دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد ہو۔ اور یہ شہادت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک جام تھا۔ اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ شہادت پہ واویلا نہیں، اور اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں ہم شہادت حسین پہ واویلا نہیں کرتے، ہم تو اس دکھ پہ، اس ظلم پہ واویلا کر رہے ہیں جو حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تکلیف ہوئی شہید ہوتے ہوئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان شہید ہوتا ہے تو شہید ہوتے ہوئے اسے اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی کہ جتنی مچھر کے کاٹنے سے تکلیف ہوتی ہو۔ اور دوسری بات، حضرت حسین تو جب شہید ہوئے آپ کا سر سجدے میں تھا۔ جی ہاں بالکل۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا سر سجدے میں ہو، دیکھنے میں تو وہ اللہ کی زمین پہ ہوتا ہے، حقیقت میں اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے کسی محبوب سے جب آپ کا وصل ہو جائے پھر دنیا کی اور جان کی کیا پرواہ ہوتی ہے؟ کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب شہادت پہ فائز ہو رہے، سر اللہ کے قدموں میں رکھا ہوا ہے، تلوار سے گردن کٹ گئی تو انہیں کیا احساس ہوا ہوگا؟ انہوں نے تو جام شہادت جس کی تمنا نانا نے کی تھی وہ پی رہے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہاں پہ کوئی وجہ نہیں بنتی کہ ہم حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال پہ موجود ہے مولانا رب نواز حنفی، ان سے بات کر لیتے ہیں اور پھر اپنی بات کو انشاءاللہ یہیں سے جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا رب نواز حنفی صاحب، میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں فلسفہ شہادت اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روشن کردار کے اوپر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وادی کرب و بلا میں جو قربانی دی ہے، اسلامی تاریخ کے اس کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقع کربلا ہو یا دیگر واقعات ہوں جس میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قربانیاں دی ہیں، اب یہ اسلام در دی جانے والی قربانیاں یہ بعد والوں کے لیے ہمت و استقامت، جرت و بہادری اور شجاعت کا پیغام اور میسج ہوتا ہے۔ تو کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان نے ایک لازوال قربانی پیش کی، جس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس کو باطل سمجھو پھر اس کے سامنے ڈٹ جاؤ۔ بے شک۔ اور ساتھ میں ہمیں یہ بھی پیغام ملتا ہے
کہ اگر اس حق کے پیغام میں تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تو پھر اس پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں۔ بے شک۔ لیکن یہاں تک سوال یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی کا بعد کی تاریخ پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ جی، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی نے ہمارے سر فخر سے بلند کر دیے۔ بے شک۔ اس لیے کہ عام طور پر ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ آج کل ایک ماحول یہ بنا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی لیڈرشپ کسی بات پر گفتگو کرتی ہے تو لوگ دیکھتے ہیں کہ اس لیڈرشپ کی اپنی قربانی کتنی ہے اور اس کے اپنے خاندان کی قربانی کتنی ہے۔ بے شک۔ آج عموماً لوگ لیڈرشپ پر یہ بات کرتے ہیں کہ جی اگر یہ لوگ سچے ہوتے تو دھرنوں میں، یا جس طرح ہمارے پاکستان میں سیاست چلتی ہے اور لوگ کہتے ہیں یہ لیڈر جی اپنی قربانی تو کبھی دی نہیں، اپنے بچے تو لندن میں پڑھتے ہیں، اپنے بچوں پہ تو کبھی کوئی آنچ بھی نہیں آئی، جی، اور دوسروں کے بچوں کو آگے کرتے ہیں، ان کو مرواتے ہیں، ان کو تکلیفوں میں مبتلا کراتے ہیں۔ بے شک۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی نے دنیا کفر کے سامنے ہمارا سر فخر سے بلند کیا۔ ہم ببانگ دوہل کی بات کہہ سکتے ہیں، ہمارا نبی سچا، ہمارے نبی کا پیغام سچا، کہ جہاں ہمارے نبی نے اس دین کے لیے اپنی قربانیاں دی ہیں وہاں اس نبی کا خاندان بھی کٹا ہے، وہاں اس نبی نے اپنی اولاد کی قربانیاں بھی پیش کی ہیں، وہاں اس نبی نے اپنے اہل بیت کی قربانیاں بھی پیش کی ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو تو ہمیں ایک فخر سے بیان کرنا چاہیے، اور اس انداز میں بیان کرنا چاہیے کہ جس میں یہ پہلو لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کی قربانی نے اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے اس پر حق ہونے کی ایک مہر ثبت کی ہے، کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اتنا سچا مذہب ہے کہ جس پر اپنا خاندان قربان کرنے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا کردار وہ سب کے سامنے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ تعلیم تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھٹی دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی ہے، چلنا پھرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ تو اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا واضح کردار ہے اور ان کے خاندان کا اتنا واضح کردار ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو صحیح تاریخ ہے اس میں یہ بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خاندان نے اس شہادت پہ کوئی بھی اپنے چہروں پہ تھپڑ نہیں مارے، اپنے سینے چاک نہیں کیے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ آج جو لوگ اگر یہ کہیں کہ جی ان کی گھر کی عورتیں خیموں سے بغیر دوپٹے کے باہر آ گئیں، انہیں پردے کا ہوش نہیں تھا، ان کے سر پہ دوپٹے نہیں تھے، یہ سب وہ بکواسات ہیں جو اس دین کو بدنام کرنے کے لیے ہیں۔ بے شک۔ بھلا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں پرورش پانے والی بچیاں وہ کیسے بے پردہ ہو سکتی ہیں؟ ان کے پردے کا کیا عالم ہوگا کہ جو حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے زیر سایہ جو ہیں وہ رہے ہیں۔ جی۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا میں قربانی دی، جہاں ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں۔ وہاں میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک چیز کی وضاحت بھی کرنا چاہوں گا کہ عموماً ہمارے معاشرے میں محرم الحرام میں شادی نہیں ہوتی، نکاح نہیں ہوتا، کہ جی غم کا مہینہ ہے، پریشانیوں کا مہینہ ہے، منحوس مہینہ ہے، نعوذ باللہ۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ کربلا کے واقعے نے، کربلا کے حالات نے ہمیں یہ چیز بتلائی ہے کہ یہاں پاکستان میں ہمارے یہ 8 محرم کو ایک جلوس نکلتا ہے روافض کی طرف سے، جس میں ننگے پاؤں جلوس ہوتے ہیں اور ہاتھ میں مہندی ہوتی ہے، اس پہ موم بتیاں ہوتی ہیں۔ بھائی یہ کیا ہے؟ تو کہا جاتا ہے یہ قاسم کی مہندی ہے۔ قاسم کی مہندی کا کیا مطلب؟ کہ وہ کربلا میں ان کی شادی ہوئی تھی، تو حضرت حسین کے بھتیجے حضرت قاسم حضرت حسن کے بیٹے ہیں، جی، ان حضرات نے کربلا میں تیروں کے سائے میں محاصرے میں گھیرے میں رہ کر یہ بتلایا ہے کہ نکاح حضور کی سنت ہے اور سنت مسواک بھی ہے، تو مسواک جب سال کے 12 مہینے کسی وقت بھی یہ سنت ادا ہو سکتی ہے، تو شادی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ کسی وقت بھی ادا ہو سکتی ہے۔ بے شک۔ آج جو ہے اس چیز کو اتنا معیوب سمجھا جاتا ہے اور اس کے اثرات بعض سنی حضرات تک بھی جاتے ہیں۔ میں ان کو بھی آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ اگر کسی کی شہادت کی وجہ سے شادی حرام ہو گئی اور نکاح نہیں ہو سکتا تو ہم تو پھر سال کے 12 مہینے شادی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ سال کے 12 مہینے ہر مہینے میں ہمارا کوئی نہ کوئی صحابی تو ضرور شہید ہوا ہے. بے شک. اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے نے ہمیں بہت سارے اسباب دیے ہیں. وہاں پر ہمیں یہ سبق بھی دیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت اور ان کی جرت اور ان کی ثابت قدمی، یہ ان کا کردار ہمیں بتا رہا ہے کہ اسلام پر اگر کبھی اسلام کے لیے قربانی دینی پڑ جائے تو کردار حسین ہمارے سامنے ہے. جو کردار حسین کو اپنائے گا، جیسے اللہ نے ان کے نام کو سرخرو کیا، کردار حسین کے اپنانے والے کو بھی اللہ پاک سرخرو فرمائیں گے. مولانا آپ نے ذکر کیا کہ اسلام ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ کسی پیارے کی موت پہ یا شہادت پہ بجائے اس کے کہ ہم اپنے گریبان چاک کریں، اپنے رخساروں پہ تماچے ماریں یا ہم جاہلیت کے زمانے کا واویلا کریں، تو کیا وجہ ہے 1400 سال گزرنے کے باوجود یہ واویلا، یہ شور شرابہ ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مذہب نہیں ہے بلکہ یہ ایک سیاسی چال ہے. بہت اچھے. اس واقعے کی آڑ میں یہ سب کچھ کر کے یہ ایک سیاسی گیم ہے. اس کا مذہب ورنہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ شیعہ مذہب میں کیا یہ زنجیر زنی اور یہ ماتم کیا ان کی کسی کتاب میں جلوس اور یہ ساری چیزیں ہیں؟ فرض واجب سنت مستحب ہے، وہ اپنے مذہب کی معتبر کتابوں سے اپنے جو ہے وہ ائمہ سے کوئی اقوال بتا دیں. نہیں، وہاں پر تو یہ ملتا ہے کہ جی صبر کرنا چاہیے. اصل میں یہ سب کچھ جو ہے وہ ایک سیاسی پوائنٹ آف ویو سے یہ کیا جاتا ہے، اور اسی کی آڑ میں آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر انہوں نے کئی ممالک کے حالات کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے. جی. اگر یہ ان کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے تو ان کی وہ سیاست جو ایران کی سرپرستی میں چل رہی ہے پھر تو اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. جی. اس لیے یہ 1400 سال کے بعد کی ہوئی یہ واویلے جو چل رہے ہیں، حالات جو کچھ بھی ہوں، اس کے لیے مسجدوں میں نمازیں ہمارے یہاں بند ہو جاتی ہیں. جی. لیکن ماتم بند نہیں ہونا چاہیے. روڈوں پر تالے لگ جاتے ہیں، دکانوں پر کاروبار کھربوں روپے کا ضائع ہوتا ہے. لیکن وہ سیاسی طور پر اپنے اس عمل کو اتنا منوا چکے ہیں کہ آج جو ہے وہ کئی اسلامی ممالک میں اس کو روکنا حکومت کے لیے بظاہر مشکل ہو رہا ہے. تو یہ غم نہیں ہے. اگر غم ہوتا تو سال کے 12 مہینے کے ہر لمحے ہوتا. یہ کیا بات ہے کہ محرم آتا ہے تو دوبارہ وہ زخم تازہ ہو جاتا ہے؟ تو اس سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم ربیع الاول میں نہیں ہو سکتا اور مہینوں میں نہیں ہوگا. غم تو کنٹینیو چیز کا نام ہے، کنٹینیو کیفیت کا نام ہے، مستقل دوام کی کیفیت کا نام ہے. سال میں ایک بار آ کے ان دنوں میں یہ سب شور شرابے کرنا، یہ اسلامی ممالک کے صرف حالات خراب کرنا اور اپنا اثر و رسوخ دکھانا اور اپنا ذہنی تسلط لوگوں پر مسلط کرنا مقصد ہے. باقی اس میں دین کا کوئی بھی عمل دخل نہیں. بہت شکریہ مولانا، آپ نے بہت قیمتی گفتگو کی ہے. خصوصی طور پہ آپ کا یہ فرمانا کہ محرم الحرام کے یہ ماتمی جلوس جو پوری دنیا میں حالات کو خراب کر رہے ہیں، یقیناً یہ ایک سیاسی چال ہے. بہت شکریہ آپ کا. مولانا آپ اپنی گفتگو کر رہے تھے، چونکہ درمیان میں کالر ضروری ہوتے ہیں. تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ذاتی کردار، تو اس کردار کے حوالے سے وہ جو ان کی 3 بددعائیں تھیں ان کے آئینے میں اصل میں وہ بددعائیں حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو بھی واضح کرتی ہیں اور قاتلین کی آج تک نشاندہی کے لیے وہ کافی ہے. بہت اچھی بات. یعنی حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے یہ کہا کہ اللہ انہیں اپنے قرآن سے دور کر دے. آج ساری دنیا جانتی ہے کہ حفاظ قرآن کس طبقے میں زیادہ ہیں اور کون سا طبقہ ایسا ہے کہ جو حفاظ قرآن سے بالکل محروم ہے. اسی طرح مسجد کا نام تبدیل ہو چکا ہے. مسجد کس کے پاس ہے یہ بھی سارے جانتے ہیں، اور مدینہ طیبہ کے اندر کون لوگ آتے ہیں اور کون کس غرض سے آتا ہے یہ ساری چیزیں بھی بالکل واضح ہیں. حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قربانی والا کردار ہے، آپ نے اپنی زندگی میں جب جس چیز کا موقع آیا اس کی قربانی سے آپ کبھی پیچھے نہیں ہٹے. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ صدقہ خیرات، مال کی قربانی اتنی زیادہ کرتے تھے کہ اللہ کی طرف سے عطا بہت زیادہ تھی.
لیکن بسا اوقات شام کو حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر سالن نہیں ہوتا تھا، کھانے کے لیے خود کھانے کے لیے اپنے گھر میں کچھ نہیں بچتا تھا، اور یہ درس قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سیکھا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مسجد نبوی میں زر و جواہر کے اتنے بڑے ڈھیر لگے ہوتے تھے، ایک طرف بندہ کھڑا ہوتا دوسری طرف نظر نہیں آتا تھا، لیکن ایک درہم جو باقی بچ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر چین سے سو نہیں سکے، اور یہی درس تھا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں بھی قربانی کا جو موقع آیا وہ قربانی دی، اور جب میدان کربلا کے اندر جان کی قربانی کا موقع آیا، لیکن یہاں یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں سے لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ بالکل یہ جنگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پہ نہیں ہوئی، آپ اسے حتی الامکان چاہتے تھے کہ یہ ٹل جائے، یہی وجہ انہوں نے شرائط پیش کی۔ سب سے پہلی میری شرط یہ ہے کہ مجھے میرے نانا کے مدینے میں جانے دو اور مجھے اپنی زندگی وہاں گزارنے دو، مسلمان سے لڑ کے کیا کرے گا، کیا فائدہ ہوگا، ہماری تلواریں آپس میں ٹکرائیں گی۔ اگر تم ایسا نہیں چاہتے مجھے اسلامی سرحدوں پہ جانے دو، میں اللہ کے دشمنوں سے، کفار سے جو کلمہ بھی نہیں پڑھتے، میں ان سے لڑنا چاہتا ہوں، اور مجھے شہادت چاہیے، میں وہاں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ اور میری تیسری شرط یہ ہے کہ تم میرا رستہ چھوڑ دو اور مجھے شام جانے دو، کیونکہ یہ جو کربلا ہے یہ کوفہ اور شام کے رستے میں ہے، درمیان میں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تو کوفہ والوں نے تھا، لیکن جب پتہ چلا کہ وہاں تو حالات خراب ہیں اور وہ اپنی فطری بدعہدی پہ اتر آئے ہیں، تو حضرت حسین نے رستہ تبدیل کیا اور شام جانے لگے، تو کربلا میں آپ کو روک لیا گیا۔ تو وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ وہاں ہم بات کر لیں گے، مجھے یزید تک جانے دو، میں اس سے بات کروں گا، بھائی آپ کا معاملہ کیا ہے، کیوں آپ میرے خاندان کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان کے خلاف اپنی تلوار کو استعمال کرنا چلانا یہ درست نہیں سمجھتے تھے، لیکن افسوس اور المیہ یہ ہے کہ آج جو لوگ ان کے نام لیوا ہیں ان کی وجہ سے کتنے مسلمانوں کو کتنا نقصان ہوتا ہے۔ مولانا یہاں ایک بات جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کو اگر وہاں سے صحیح سلامت واپس آنے دیا جاتا تو بہت سارے اور خفیہ سربستہ راز جو ہے وہ افشاں ہو جاتے۔ جی بالکل، حضرت حسین کے پاس تو وہ خطوط تھے سارے، بالکل بالکل، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ تو جانتے تھے ان لوگوں کو، کوفہ رہ کے گئے تھے، سیدنا علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں کوفہ میں رہ کے گئے تھے، ان سب لوگوں کو جانتے تھے، تو وہ تو انہی لوگوں نے مارا، اور انہوں نے وہ جو ان کی نشانیاں تھیں جو ان کے خلاف تاریخ میں گواہی بن سکتی تھی، اور جس سے یہ ساری بات واضح ہو جاتی کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے بلایا اور کیوں بلایا، اور اب سامنے جو کھڑے تلواریں نکالے کھڑے ہیں اور حضرت حسین کے خون کے پیاسے ہیں، تو یہ کون لوگ ہیں۔ تو اب یہ ان کی مجبوری بن چکی تھی، تو انہوں نے خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ ایک بہت بڑا ظلم کیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ مولانا ماتم کی حقیقت کے حوالے سے میں ایک چیز پڑھ رہا تھا کہ یہی لوگ جنہوں نے خود کو شیعان علی کہلایا اور پھر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھے، مسلم ابن عقیل آئے، مسلم ابن عقیل کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی، بعد میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو اس وقت تک حالات تبدیل ہو چکے تھے، تو ان تمام لوگوں نے بیعت توڑ دی تھی سوائے ایک شخص کے حضرت ہانی جنہوں نے حضرت مسلم ابن عقیل کو پناہ دی ہے، اس کے علاوہ سب غداری کر چکے تھے۔ تو بعد میں انہیں جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے خاندان سمیت قتل ہو گئے تو انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ ہم نے غلطی کی ہے، اور اس غلطی کی پاداش میں انہوں نے ایک جماعت بنائی توابین کے نام سے، اور یہی توابین تھی، انہوں نے کہا ہم توبہ کرتے ہیں، اور توبہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنے سر میں خاک ڈالی، اپنی داڑھی میں خاک ڈالی، اپنے جسم پہ خاک ڈالی، اور وہیں سے انہوں نے ماتم کا آغاز کیا کہ ہم سے جو غلطی ہو گئی یا ہم اس کا کفارہ اپنے جسم کو سزا دے کر کریں گے۔ بالکل بالکل، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی بات کی، اور بہرحال ماتم بھی اگر ہے، سوگ بھی اگر ہے، تو وہ بھی تو 3 دن ہے۔ جی ہاں بالکل، ہر سال میں 3 دن تو کہیں نہیں ہے، جی یا ہر سال میں ایک مہینے کے اندر آپ ماتم کے نام پہ وہ واویلا کریں کہ جس سے نظام مملکت جام ہو جائے، ہزاروں لوگوں کے لاکھوں مسائل ہوں، تو یہ تو کسی جگہ نہ تو تعلیمات حسین میں ہے، نہ ہی تعلیمات اہل بیت میں ہے، اور نہ ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ہمارا دین تو وہ دین ہے، کہتے ہیں وہ دین کسی کو کیا نقصان پہنچائے گا، وہ دین کسی پہ کیا ظلم کرے گا، کہ جس دین میں رستے سے پتھر کو اٹھا دینا وہ بھی صدقہ ہے۔ یہاں ہمارے ساتھ مفتی مجیب الرحمان صاحب کال پہ موجود ہیں، انہیں لے لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنی گفتگو کنٹینیو رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब, मैं आपको खुशामदीद कहूँगा अपने प्रोग्राम में। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं फ़लसफ़ा शहादत और सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोशन किरदार पे। सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने पूरे घराने समेत वादी करब व बला में जाम शहादत नोश किया। ये शहादत क्या है जो इंसान अपनी जान की परवाह नहीं करता है और अपनी जान को कुर्बान कर देता है, इसके पीछे असल फ़लसफ़ा क्या है? शहादत ये वो फलसफा है जिसमें मोमिन मुसलमान की हयात जावेदानी मुस्मिर है। शहीद मरता नहीं बल्कि वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। अल्लाह ताला कुरान में खुद फरमाते हैं कि वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। और एक जगह अल्लाह फरमाते हैं कि बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। बेशक। और एक जगह अल्लाह फरमाते हैं कि वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, कि जो अल्लाह की राह में मर गए तुम उनके बारे में कभी ये गुमान भी ना करना कि वो मर गए हैं, बल्कि वो तो जिंदा हैं और अल्लाह के यहाँ उनको रिस्क दिया जाता है और उनको ऐसी जिंदगी दी जाती है जिसका तुम्हारे पास शऊर तक नहीं है। बेशक। तो असल जो शहादत है वो शहादत वो एक अजीम जिंदगी है। ये जिंदगी में आदमी जाहिर मौत के बगैर दाखिल नहीं हो सकता। बेशक। और ये वो फजीलत वाली मौत है कि जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अल्लाह से तड़प तड़प मांगा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत की दुआ खुद आपने फरमाई और अल्लाह तबारक व तआला से खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तड़प तड़प के शहादत की मौत को मांगा। अल्लाह मैं तेरे रास्ते पे मैं काटा जाऊं, फिर उसके बाद जिंदा किए जाऊं, सुम्मा हुया सुम्मा उक्तन, सुम्मा हुया सुम्मा उक्तन, फिर मैं जिंदा किए जाऊं, फिर काटा जाऊं, फिर जिंदा किए जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं। तो ये ऐसी मौत है कि जिसको अल्लाह के हबीब ने भी मांगा। वो हस्ती कि जिनको अल्लाह ने सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन बनाया, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन बनाया। शहादत जन्नत का सबसे मुख्तसर तरीन रास्ता है जी, शॉर्टकट रास्ता है जी। तो अल्लाह के नाम पे कटने का जो मजा है वो ऐसा मजा है कि वो जन्नत में भी शहीदों को नहीं आएगा। इसलिए हदीस में आता है कि जन्नत में एक शहीद होंगे जो इस बात की तमन्ना करेंगे कि काश हमें दोबारा दुनिया में वापस कर दिया जाए, हम फिर अल्लाह की राह में लड़ें और लड़ने के बाद फिर हम जन्नत में आए, क्योंकि जो मजा अल्लाह के नाम के ऊपर मरने और कटने का है वो जन्नत के अंदर भी हमें नहीं आ रहा। बेशक। तो इसलिए शहादत चूंकि एक अजीम मौत है और एक अजीम जिंदगी है जो अल्लाह तबारक व तआला जी। मुफ्ती साहब, शहादत एक अजीम नेमत है। अगर किसी ख़ानदान के फ़र्द को मिलती है तो उस ख़ानदान के अफराद को इस पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए या वावेला करना चाहिए? जी 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 जी, शहादत एक ऐसी चीज़ है जी, चूँकि मैंने आपसे अर्ज़ किया, ये जो मैंने आपसे फ़ज़ाइल अर्ज़ किए हैं ये फ़ज़ाइल इतने बड़े हैं कि शहीद की शहादत पर ताज़ियत नहीं है बल्कि मुबारकबाद है। बेशक। शहादत पे गम नहीं है बल्कि शहादत पे इजहार मुशर्रत है, इजहार खुशी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे खानदान के किसी फर्द को अल्लाह ने कबूल फरमाया। सहाबा और साहबियात के किस्से किताबों के अंदर तफसील के साथ मौजूद हैं कि जब कोई साहबी खुद शहीद होता था तो वो खुशी से नारा लगाता था, फुज़्तु व रब्बिल काबा, रब्बिल काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। और जब किसी को किसी के अजीज के शहीद होने की खबर मिलती थी तो वो खुशी से उछल पड़ता था, वो खुशी से झूम उठता था। अगर किसी औरत को ये खबर मिलती कि उसका बेटा शहीद हो गया या उसका खामन शहीद हो गया तो वो खुशी से झूम जाती थी कि अल्लाह मुझे एक शहीद की माँ बना दिया या एक शहीद की मुझे बेवा बना दिया। तो शहादत ये बायस गम नहीं बल्कि बायस मुसर्रत चीज है। इसलिए इस्लामी तारीख में अगर आप शहीदों की हिस्ट्री को आप मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि जो लोग शहीद होते हैं उनकी शहादत के ऊपर न तो इजहार गम होता है, न मातम होता है, न उनके ऊपर इजहार हुज़न होता है, बल्कि ये तो एक इंतहाई आला दर्जे की कामयाबी है। और हदीस में आता है कि 70 लोगों की सिफारिश करेगा एक शहीद और 70 गुनाहगारों की सिफारिश करके उनको अपने साथ जन्नत में लेके जाएगा। तो इतना बड़ा उसको अल्लाह तबारक व तआला ने एजाज बख्शा है और इतनी बड़ी तरक्की से अल्लाह ने उसको नवाजा है। तो ये भी एक तरक्की है, एक प्रमोशन है। तो दुनिया में अगर किसी की तरक्की और प्रमोशन होती है तो लोग मातम करते हैं या उसको मुबारकबाद देते हैं? नहीं, मुबारकबाद देते हैं। प्रमोशन और तरक्की है। तो मौलाना ये मातम को इस्लाम की तरफ मातम को तरक्की है।
मातम को इस्लाम की तरफ मंसूब करके पूरी दुनिया में जंजीर का मातम और खंजर का मातम और तलवार का मातम और तरह तरह के मातम किए जाते हैं। आप क्या समझते हैं, इस्लाम में मातम की क्या हैसियत है? लेकिन जी मैंने अर्ज किया कि शहादत की पहली बात तो यह है कि शहादत के ऊपर मातम है ही नहीं है जी, पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि अगर तभी मौत भी मरे तो उस पर भी मातम नहीं है जी, शहीद तो गुजा, और फिर उसके ऊपर जो इजहार हुज़न है उसका शरीयत ने तरीका बताया, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में ये बात इरशाद फरमाई, मन ज़रबल खुदूद व शक्कत जुजूब व दआ बिदावल जहलिया फक्त लैसा मिन्ना, जो अपने गालों को पीटे, अपने गिरबान को चाक करे और कोई भी जहलियत का तरीका इख्तियार करे, आपने फरमाया वो तो मेरी उम्मत में से ही खारिज है। तो हमें देखना यह है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में आप शहीद हुए हज़रत का, और इस्लाम में सबसे मजलूम तरीन जो शहादत है वो हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत है, जिनका मुसला बनाया गया। तो हमें देखना यह है कि हुजूर की जिंदगी में जितने भी शहीद हुए हैं, आपके चचा शहीद हुए हैं, तो आया हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मातम का वो तरीका इख्तियार किया जो आज भी इख्तियार किया जा रहा है? सहाबा इकराम ने बजाते खुद अहले बैत ने आया वो तरीका इख्तियार किया मातम का कि जो आज इख्तियार किया जा रहा है? अगर तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरीका इख्तियार किया है, सहाबा ने और अहले बैत ने ये तरीका इख्तियार किया है, तो फिर तो हमें भी इख्तियार करना चाहिए। और अगर नहीं किया, और यकीनन नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, हरगिज़ नहीं किया, तो फिर जो लोग करते हैं उनको अपने रवैयों की और अपने तर्ज अमल की इस्लाह करनी चाहिए, और उनको इससे बाज आना चाहिए। ये इस्लाम के साथ इस चीज़ का कोई ताल्लुक नहीं है। जी बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, अल्लाह ताला आपको ज़ाया खैर नसीब फरमाए। आपने बहुत कीमती गुफ्तगू की है, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब थे, हमारे पास वक्त बहुत कम है, वरना मज़ीद इनकी गुफ्तगू सुनते। बहुत मुख्तसर वक्त है, इसमें आप क्या फरमाते हैं कि आज 1400 साल गुजर गए। मौलाना रबनाज हनफी साहब ने एक बड़ा मुख्तसर और ख़ूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया कि गम ये ऐसी कैफियत है जो कंटिन्यू होता है। अगर 1400 साल से के बाद गम मनाना है तो ये इसका तसलसल बरकरार रहना चाहिए। ये नहीं है कि मुझे मुहर्रम की 9 तारीख़ को हज़रत हुसैन का गम होगा, या हज़रत हुसैन का गम में मुहर्रम की 10 तारीख़ को मुझे गम होगा, उससे पहले भी नहीं है और उसके बाद भी नहीं है। तो आप क्या कहते हैं कि मुहर्रमुल हराम के हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पर गम मनाने के लिए ये जो जलसे, जुलूस और रोडों को बंद करना और बाज़ारों को बंद करना, हत्ता कि अब मसाजिद को बंद करना, और एक मैंने नोटिफिकेशन देखा है जिस रास्ते से जुलूस गुज़रता है हर घर वाले से ये साइन करवाए जाते हैं कि आपके घर के करीब से अगर जुलूस को कोई नुकसान पहुंचा तो आप उसके ज़िम्मेदार होंगे। इस तरह के नोटिफिकेशन साइन करवाए जा रहे हैं, तो क्या कहते हैं आप इस बारे में? देखें, ये इस्लाम तो दूर की बात, इसका इंसानियत से भी ताल्लुक़ नहीं है कि आपकी वजह से किसी को तकलीफ़ पहुँचे जी, ये तो इस्लाम है ही नहीं जी। इस्लाम ये कहता है कि आपकी वजह से हमारे अकाबिरीन अगर आप देखें तो उनके वाक़यात ये मिलते हैं कि बिल्ली बिस्तर में सोई हुई थी, सारी रात सर्दी की मुसल्ले पे गुजार दी, अपने बिस्तर में नहीं गए कि बिल्ली जाग जाएगी। और यहाँ तक उनके वाक़यात मिलते हैं जो मुसलमान थे, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे थे, उनके पहलू पे बिल्ली बैठ गई तो उन्होंने पहलू काट दिया, खुद उठ के चले गए और बिल्ली को जगाना मुनासिब नहीं समझा। चे जाए कि एक इंसान फिर मुसलमान उसको पूरा दिन पूरा महीना अजियत के अंदर मुब्तला कर देना, ये कहीं के इंसाफ पसंदी भी नहीं है। और दूसरी बात यहाँ पे हम देखें, गम जी, गम एक लफ्ज़ है ना। गम क्यों होता है? गम तब होता है जब आपका दिल दुखे जी। दिल तब दुखता है जब आपके किसी प्यारे के साथ कोई जुल्म या नाइंसाफ़ी हो जाए या उसे नुकसान हो जी। उस गम में आप क्या करते हैं? उस गम में आप ये करते हैं कि जो वो करता था उसे जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। बेहतरीन है, बेहतरीन है। आप उस गम के अंदर ये नहीं करते कि उसकी तालीमात को ही कत्ल करने लग जाएं, बल्कि जो वो करता था उसे, उसके नजरियात को जिंदा रखते हैं, उसके निशानात कदम को जिंदा रखते हैं। हमारे एक दोस्त शहीद हुए, उनके कपड़े घर में लटक रहे थे, उनके माँ बाप ने मेरी मालूमात के मुताबिक अब तक वो कपड़े वहां से नहीं उतारे कि यहाँ वो खुद लटका के गया था। गम तो ये है ना जी। तो गम हुसैन ये है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने किरदार से, अपने अमल से जो तालीम हमें दे के गए हैं, उस तालीम पे हम अमल करें। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल के अंदर जो उम्मत का दर्द था,
جو اتحاد و اتفاق کے لیے آپ کی کوشش اور جد و جہد تھی اور جو خاندان اہل بیت کی قربانیاں تھی، اس کو ہم اجاگر کریں، بالکل، جس کا کوئی فائدہ بھی ہے۔ اور شہادت حسین سے تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہید کی ایک مثال سورہ یاسین کے اندر بیان کی ہے، حبیب نجار، جب ان کی قوم نے اصلاح پہ انہیں شہید کر دیا تو حبیب نجار وہ شخصیت ہیں وہ دنیا سے چلے گئے، انہوں نے مرنے کے بعد جو الفاظ بولے ہیں اللہ نے وہ الفاظ قرآن کا حصہ بنا دیے، یا لیت قومی یعلمون بما غفر علی ربی، کاش میری قوم جان لیتی کہ جو رب نے میرے ساتھ انعام اور احسان اور مغفرت کے معاملات کیے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے، باعث امتیاز ہے، اس پہ ہمارا سر فخر سے بلند ہونا چاہیے، نہ یہ کہ ہم دنیا کو یہ دکھائیں کہ مسلمان اتنی بزدل قوم ہے کہ 1400 سال پہلے ان کا ایک بڑا دنیا سے چلا گیا تھا اور آج تک یہ اسی کے غم کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کا کسی کو شہید کر دو اور پھر اس کے بعد انہیں رونے کے لیے چھوڑ دو۔ تو یہ ایک چہرہ اسلام کا جو دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جس کا اسلام سے اگرچہ تعلق دور کا کوئی نہیں۔ مولانا مختصر الفاظ میں یہ بتائیں کہ کیا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جو چند خواتین بچ گئی تھی ان میں سے کسی نے ماتم کیا؟ جہاں تک میں نے پڑھا ہے، یہ آپ نے بہت زبردست سوال کیا، یہ میں پہلے بھی کہنا چاہتا تھا لیکن کہیں باتوں میں یہ بات آئی نہیں۔ میں نے جو پڑھا ہے، خاندان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یزید کے پاس لے جایا گیا تو وہاں پہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو لٹا پٹا خاندان تھا وہاں پہ پہنچا تو ماتم یزید کے خاندان سے ہوا۔ ماتم ان کی عورتوں نے کہا کہ وہ یزید یہ کیا ہو گیا تیرے دور حکومت میں، یہ کس نے کیا؟ تو انہوں نے کیا، اہل بیت صبر والے تھے اور اپنے نانا سے انہوں نے صبر سیکھا تھا، وہ صبر و رضا کا پیکر بن کے بیٹھے رہے۔ انہوں نے اگر ایسا کیا ہوتا تو حضرت زینب کی قبر جو ہے وہ شام کے اندر نہ ہوتی بلکہ مدینہ میں۔ بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور بہت خوبصورت گفتگو کی آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ ناظرین محترم، یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آج ہمارا پروگرام کا عنوان تھا فلسفہ شہادت اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا روشن کردار۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کل بھی عظیم تھے، آج بھی عظیم ہیں۔ شہادت سے پہلے ان کی زندگی یقیناً بہت عظیم زندگی تھی، شہادت نے ان کی زندگی کو 4 چاند لگائے۔ وہ شہادت سے پہلے بھی زندہ تھے اور شہادت کے بعد بھی زندہ ہیں۔ آج بھی حسین اہل سنت کے دلوں میں زندہ ہیں، تمام مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہیں، اور زندہ اور جاوید کا ماتم نہیں کیا جاتا۔ آئندہ منگل تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔